اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جب کہا عمران کی بیوی نے اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آزاد، پس تو قبول کر اس کو میری طرف سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، پس جب اس نے اس کو جنا تو کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اس کو جنا ہے لڑکی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ بھی اس نے جنا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی مانند۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی مریم، اور ان کے جو آگے تھے والدین، ان کا نام تھا ان کے والد کا عمران۔ تو یعنی حضرت مریم کی جو والدہ تھی عمران کی بیوی، اس نے نظر مانی اللہ کے لیے کہ اللہ جی اگر تم مجھے بیٹا دو گے تو میں اسے آزاد کر دوں گی، تو یہ میری طرف سے قبول کر لیں۔ چونکہ اس وقت جو تھا نا، لوگ بیٹوں کو وقف کرتے تھے بیت المقدس کے لیے یا ہیکل سلیمانی جو ہے اس کے لیے، عبادت کے لیے وقف کرتے تھے۔ تو ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ مجھے بھی اگر اللہ بیٹا دے گا تو میں بھی اس کے لیے عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اس بات کی انہوں نے نظر مان لی۔ تو محررہ کا معنی آتا ہے آزاد، یعنی وہ ہر قسم سے آزاد ہوگا، یعنی گھریلو کاروبار سے، گھریلو معاملات سے، گھر کے کام کاج سے اس کو آزاد کر دوں گی، وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے وقف ہوگا۔ تو کہا ہے میرے رب تو مجھ سے یہ قبول کر لیں، یعنی میں یہ دینا چاہتی ہوں، کرنا چاہتی ہوں، تو تم مجھ سے قبول کر لو، کیونکہ تو سننے والا بھی جاننے والا بھی ہے کہ میری نیت کیا ہے اور میں کیا رہی ہوں اس کو بھی تو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب اس نے جنا، یعنی اولاد جب پیدا ہوئی، تو اس نے کہا بے شک میرے رب میں نے اس کو جنا ہے لڑکی، یعنی میں تو چاہتی تھی کہ لڑکا ہو تو میں اس کو وقف کرتی، تو یہ تو لڑکی میرے گھر پیدا ہو گئی ہے۔ تو چونکہ لڑکی کو تو وقف نہیں لوگ کرتے تھے، تو لڑکوں کو کرتے تھے۔ تو اب ان کے دل میں یعنی گویا کہ افسوس اور حسرت پیدا ہوئی کہ میں نے تو یہ خواہش کی تھی، تو یعنی میری خواہش پوری نہیں ہوئی، بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو اس نے جنا، یعنی اللہ کو تو علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، یعنی جو تو سمجھتی ہے نا کہ میرے بغیر لڑکا ہوتا تو میں اس کو وقف کرتی، تو یہ لڑکی ہو گیا تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی لڑکا اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آگے آنے والے وقت میں ہم بتائیں گے کہ لڑکی کی فضیلت زیادہ ہے اس لڑکے جو تو چاہتی تھی، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے۔ تو اب اس نے ان کا نام مریم رکھا۔ تو اس سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی تفسیر ابن کثیر ہے، جو سب سے پہلے تفسیر قرآن پاک کی لکھی گئی ہے اردو میں، مشہور و معروف ہے، عربی میں تھی لیکن اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو گیا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب لڑکی لڑکا بچہ کوئی بھی پیدا ہو تو اس کا نام پہلے دن رکھا جا سکتا ہے۔ تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث مبارکہ آتی ہیں اس کے بارے میں، انہوں نے سب کو جمع کر کے تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پہلے دن اور تیسرے دن اور 7ویں دن، تو عام ہمارے ہاں تو 7ویں دن ہی مشہور ہے نا کہ 7ویں دن ہم نام رکھتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ثابت کیا کہ پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، تیسرے دن بھی رکھا جا سکتا ہے اور 7ویں دن بھی۔ تو یعنی زیادہ تر جو مشہور و معروف ہے وہ 7ویں دن یا اس کا نام رکھا جائے بچے کا۔ اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، مریم کی والدہ کی دعا کو. تو سوائے حضرت عیسیٰ اور اس کی والدہ مریم کے، ان کو صرف شیطان نے نہیں مس کیا، باقی جو بھی اولاد آدم ہوتی ہے تو جب وہ پیدا ہوتی ہے تو شیطان ان کو مس کرتا ہے، یعنی ان کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ زندہ کی علامت ہے، یعنی بچہ بول پیا تو یہ زندہ ہے ماشاءاللہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں حضور فرماتے ہیں کہ وہ شیطان اس کو چوک کے مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے کہ یہ پیدا ہو گیا. پھر تو فرمایا سوائے مریم کے اور اس کا بیٹا جو تھا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے ان کے والدین کی دعا کی وجہ سے. باقی جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں یا ہوں گے قیامت سب کو وہ شیطان جو ہے مس کرتا ہے، چھوتا ہے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے قبول کرنا اچھا، اور پرورش کی اس کی پرورش کرنا اچھی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کا کفیل بنایا زکریا علیہ السلام کو. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب داخل ہوتے اس پر زکریا علیہ السلام محراب میں، وجد عندہا رزقا، تو پاتے اس کے پاس رزق. قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں تیرے لیے. قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے. تو اب جب مریم پیدا ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو قبول کر لیا، قبول کرنا اچھا، اور پھر ان کی پرورش بھی کی، پرورش کرنی اچھا، اور پھر ان کا کفیل زکریا علیہ السلام کو بنا دیا. تو جو زکریا علیہ السلام تھے نا، وہ ان کے خالو تھے حضرت مریم کے، تو ان کی کفالت میں آ گئی. تو جو بیت المقدس تھا نا، یہ ہیکل سلیمانی تھا، تو اس کے قریب انہوں نے محراب بنائے ہوئے تھے. یہ ہمارا جو مسجد کا محراب ہے یا دیگر بھی مساجد میں جو محراب بنے ہوئے ہیں، یہ محراب نہیں تھا. محراب کہتے تھے جو عبادت گاہ ہوتی تھی اس کے ساتھ جو بالا خانے بنائے جاتے تھے نا، علیحدہ، یعنی ان کے مجاوروں کے لیے یا ان کے لیے جو ان کے کاہن ہوتے تھے، پادری ہوتے تھے جو عبادت کراتے تھے، یعنی جیسے سمجھ لو آج موجودہ امام ہوتے ہیں یا خطیب ہوتے ہیں، تو ان کا ساتھ علیحدہ حجرہ بنایا جاتا ہے. تو پہلے دیہاتوں میں ہم اس کو حجرہ ہی کہتے تھے کہ یہ امام صاحب کا حجرہ ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے محراب. تو جو ہوتے تھے نا ادھر محراب میں، ان کے وارث ان کو کاہن کہتے تھے، یعنی عبادت کرانے والوں کو. تو وہ ان کے لیے محراب بنائے ہوتے تھے. تو ادھر ہی حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، کیونکہ چونکہ اس وقت ابھی نبی نہیں بنے تھے، اس وقت یہ بھی ان میں موجود ہی تھے کاہنوں میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو نبوت بھی عطا کر دی. تو جب حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آ گئی، یعنی ان کو مل گئی، تو آگے آئے گا وہ واقعہ کیسے ملی کہ انہوں نے کہا جی کون بنے گا، اختلاف پڑ گیا. انہوں نے کہا اس طرح کرو کہ سمندر میں کلمیں پھینکو دریا میں، تو جس کی قلم تیر جائے گی وہ کفیل بن جائے گا. تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم تیر پڑی تو ان کو کفیل بنا دیا گیا. وہ انشاءاللہ واقعہ آگے آئے گا. تو زکریا علیہ السلام جب کفیل بن گئے تو پھر انہوں نے جو وہ محراب تھا، کمرہ تھا جہاں رہتے تھے، ان کو مریم کو بھی ادھر ٹھہرایا، اپنی بانجی کو. تو ان کے ذمے سے پھر ان کے کھانے پینے کا، ان کی تربیت کا انتظام کرنا. تو زکریا علیہ السلام جب اندر داخل ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں تو بے موسمے پھل پڑے ہیں. ایک ہوتا یعنی گرمی کا موسم ہوتا تو سردی والے پھل ہوتے، سردی ہوتی تو گرمی والا پھل ہوتا. تو یا دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے تھا کہ میں تو آپ کو یہ کچھ دے کے گیا ہوں، تو یہ کہاں سے آیا، یا میں نے تو ابھی آپ کو دیا ہی نہیں، تو یہ کہاں سے آ گیا. تو زکریا علیہ السلام پریشان ہوئے اس پر دیکھ کر کہ میں تو ابھی کھانا دے کے نہیں گیا اس کو، تو یہ کہاں سے آ گیا، یا یہ میں نے تو یہ دیا تھا تو یہ کہاں سے آ گیا. تو جب مریم کو پوچھا تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ہر وقت نظر ان پر رکھنی چاہیے. ڈانٹنا یا تیوری چڑھانا یا ہر وقت غصے میں رہنا یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی تربیت اچھے اخلاق کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ بندہ ہر وقت چڑے رہے نا تو بچے بھی چیچڑا پن ہو جاتا ہے ان میں بھی. تو کئی ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ ان کے ماں باپ سے وہ بچے بہت ڈرتے ہیں،
یعنی ان کا طبیعت ہی ایسی گرم ہوتی ہے کہ وہ آتے ہیں تو بچے سہم جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے ساتھ پیار محبت ہونا چاہیے، لیکن پوچھنا ضرور چاہیے کہ یہ کہاں سے چیز آئی ہے یا کہاں سے لی ہے. تو یہ تربیت کا ایک حصہ ہے. آج پہلے دن اگر ہم کنٹرول کریں گے تو بڑا ہوگا بچے کو پتہ چلے گا، یا وہ بچہ چکنا ہو جائے گا. اگر آج کہیں سے 10 روپے یا موبائل یا کوئی چیز لے آتا ہے تو ہم پوچھتے ہی نہیں، درگزر کر دیتے ہیں، تو آگے سے وہ اس کو عادت پڑ جائے گی اور چوری کرنے کی یا اور چیزیں پکڑنے کی. تو جب ہم پہلی دفعہ اس کو پوچھ لیں گے بیٹا یہ تو نے کہاں سے لیا ہے، میں نے تو تجھے دیا نہیں، ماما نے دیا نہیں یا کس نے دیا ہے، تو جب پوچھ لیں گے تو اس کی تربیت ہو جائے گی. تو زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دروازہ بند ہے، تالا میں نے لگایا ہے، کھانا میں دے کے جاتا ہوں، سب کچھ میرے ذمے ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ کسی نے چابی تو نہیں 2 نمبر بنا لی، یا کوئی دیوار پھلانگ کے تو نہیں آ گیا، یا یہ تو نہیں باہر چلی گئی. یعنی یہ تشویش لائق ہوئی ہیں. تو انہوں نے آگے سے پھر کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہے جو اللہ نے کہا تھا نا، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے. تو سمجھتی ہے کہ لڑکا ہوتا تو میں اس کو وقف کرتی، تو یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لڑکا اس لڑکی کا. تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے. تو ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب سے، یعنی جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی رزق دے دیتا ہے. جزاکم اللہ خیر.